السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کی گفتگو ایک بہت ہی نازک، گہری اور دل کو جھنجھوڑ دینے والی حقیقت کے گرد گھومتی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے بے شمار لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں، گنتی کے ساتھ پڑھتے ہیں، عادت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن دل وہ کیفیت محسوس نہیں کرتا جس کا ذکر بزرگان دین نے کیا۔ آنکھ وہ نمی نہیں پاتی جس کی مثالیں کتابوں میں ملتی ہیں، روح وہ پرواز نہیں کرتی جس کے تذکرے سچے اللہ والوں کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں، اور پھر دل میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ آخر درود پاک جیسی عظیم عبادت کے باوجود روحانی ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ دل میں سکون کیوں نہیں اتر رہا؟ دعا میں تاثیر کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا وہ احساس کیوں پیدا نہیں ہو پاتا جس کی آرزو دل کے کسی نہ کسی کونے میں ضرور ہوتی ہے؟ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ درود پاک کا فیض ایک زندہ حقیقت ہے۔ یہ کوئی تصوراتی بات نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی وقتی جذباتی کیفیت نہیں، بلکہ یہ وہ نور ہے جو صرف اسی دل میں اترتا ہے جو اس کے لیے تیار ہو۔ جس طرح بارش زمین پر برستی ہے، مگر فائدہ صرف اس زمین کو دیتی ہے جو سخت نہ ہو، جو بنجر نہ ہو، جو اندر سے نرم ہو۔ بالکل اسی طرح درود پاک کا نور بھی ہر زبان سے ادا تو ہو جاتا ہے، مگر ہر دل میں اتر نہیں پاتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ غلطیاں ہیں جو ہم درود پاک پڑھتے وقت کرتے ہیں، اور پھر ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی فیض ملے جو اکابرین کو ملا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہی قرب نصیب ہو جو اولیاء کو ملا، مگر ہم اپنے اندر وہ بنیاد ہی قائم نہیں کرتے جس پر وہ روحانیت کھڑی ہوتی ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ ہم گناہوں کے ساتھ درود پاک کے ذائقے کی امید رکھتے ہیں، حالانکہ گناہ دل کو سخت کر دیتے ہیں، دل پر زنگ چڑھا دیتے ہیں، اور جب دل پر زنگ ہو تو نور ٹھہر نہیں سکتا۔ یاد رکھیے ناظرین، درود پاک کا نور بہت لطیف ہے۔ یہ شور میں نہیں اترتا، یہ ضدی دل میں نہیں اترتا، یہ اس دل میں اترتا ہے جو عاجزی سے جھکا ہوا ہو، جو ندامت کے آنسو سے دھلا ہوا ہو۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں درود پاک پڑھتا ہوں مگر مزہ نہیں آتا، کیفیت نہیں بنتی، تو سب سے پہلے اسے اپنی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ کہیں وہ حرام کو معمولی تو نہیں سمجھ رہا، کہیں وہ زبان، نظر یا دل کے گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار تو نہیں ہو رہا، کیونکہ جو شخص گناہوں کو سینے سے لگائے رکھتا ہے وہ روحانیت کے دروازے پر دستک تو دیتا ہے، مگر دروازہ اس کے لیے نہیں کھلتا۔ دوسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک کو محض ایک وظیفہ سمجھ لیتے ہیں، ایک نمبر پورا کرنے والا عمل، ایک گنتی مکمل کرنے والا ذکر، حالانکہ درود پاک دعا بھی ہے، محبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، ادب بھی ہے، حاضری بھی ہے، اور جب تک اس میں ادب شامل نہ ہو تو وہ تعلق نہیں بنتا جس سے فیض بہتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنا گویا بارگاہ رسالت میں حاضری دینا ہے۔ تو ناظرین، اب سوچئے اگر کوئی شخص جسمانی طور پر کسی عظیم ہستی کے سامنے بیٹھا ہو اور اس کا دل موبائل میں ہو، ذہن دنیا کے حساب کتاب میں ہو، تو کیا اسے قرب ملے گا؟ کیا اسے فیض ملے گا؟ یہی حال ہمارے درود پاک کا ہے۔ زبان صلوات پڑھ رہی ہوتی ہے اور ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے، نہ تصور ہے، نہ توجہ ہے، نہ دل کی حاضری ہے، اور پھر ہم شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا۔ تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک سے پہلے اپنے دل کو تیار نہیں کرتے، حالانکہ دل کی تیاری بہت ضروری ہے۔ اگر دل بوجھل ہو، اگر دل میں کینہ ہو، اگر دل میں حسد ہو، اور اگر دل میں دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑی ہو، تو نور درود اس دل میں ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے سچے لوگ درود پاک سے پہلے استغفار کو لازم پکڑتے تھے تاکہ دل کو صاف کیا جائے، اندر کی گرد جاڑی جائے، پھر محبت کا تحفہ پیش کیا جائے۔ ناظرین، چوتھی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم درود پاک پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل میں حاضر نہیں کرتے۔ ہم صلوات پڑھتے ہیں مگر یہ احساس نہیں رکھتے کہ ہم کس پر درود بھیج رہے ہیں۔ وہ ہستی جن کے صدقے کائنات قائم ہے، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا۔ جب یہ عظمت دل میں بیدار نہیں ہوتی تو وہ لفظ تو ادا ہوتے ہیں مگر روح خاموش رہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ درود پاک کا اصل فیض نہیں ملتا، حالانکہ بے شمار سچے مشاہدات موجود ہیں۔ لوگوں نے ان غلطیوں کو چھوڑا تو ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک شخص کا بیان ہے کہ وہ برسوں سے درود پاک پڑھ رہا تھا مگر دل میں کوئی خاص کیفیت نہیں تھی۔
پھر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گناہوں سے سچی توبہ کرے گا، درود پاک سے پہلے چند لمحے استغفار کرے گا اور ہر درود اس نیت سے پڑھے گا کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دے رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چند ہی دنوں میں اس کی دنیا بدل گئی، آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی، نماز میں خشوع پیدا ہو گیا اور درود پاک اس کے لیے بوجھ نہیں بلکہ راحت بن گیا۔ ایک خاتون کا مشاہدہ ہے کہ وہ صرف گنتی پوری کرنے کے لیے درود پڑھتی تھی، پھر انہوں نے درود پڑھتے وقت ادب کے ساتھ بیٹھنا، توجہ جمع کرنا اور تصور قائم کرنا شروع کیا۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے درود پڑھنا ایک عمل تھا، اب درود پڑھنا ملاقات بن گیا، اور یہی فرق اصل فیض کی بنیاد ہے۔ اور اسی موضوع پر ایک بھائی کا مشاہدہ بھی سامنے آیا جو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں کئی سالوں سے درود پاک پڑھ رہا تھا، تسبیح بھی ہاتھ میں ہوتی تھی، گنتی بھی پوری ہوتی تھی، لیکن دل بالکل خشک تھا، نہ آنکھ میں نمی آتی تھی نہ دل میں سکون، بس ایک عادت تھی جو چل رہی تھی۔ پھر ایک دن کسی اللہ والے کی بات نے مجھے جھنجھوڑ دیا کہ درود پاک زبان سے نہیں دل سے پڑھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس دن میں نے پہلی بار اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر سچی توبہ کی، موبائل ایک طرف رکھا، آنکھیں بند کی اور چند ہمیں یہ سوچا کہ میں کسی ہستی پر درود بھیج رہا ہوں، پھر آہستہ آہستہ درود پاک پڑھنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم پہلے ہی درود پر دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جس پر ایک عجیب سی کپ کپی طاری ہو گئی اور ایسا لگا جیسے دل پر رکھا ہوا کوئی بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد درود پاک میرے لیے ایک ذکر نہیں رہا بلکہ ایک ملاقات بن گیا، اور آج کیفیت یہ ہے کہ جب بھی درود پڑھتا ہوں دل خود بخود جھک جاتا ہے، نماز میں توجہ بڑھ گئی ہے، بے وجہ کی بے چینی ختم ہو گئی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہلے سے کئی زیادہ محسوس ہونے لگی۔ وہ کہتے ہیں میں نے سیکھ لیا کہ مسئلہ درود پاک میں نہیں تھا، مسئلہ میرے دل کے بند ہونے میں تھا، جیسے ہی دل کھلا درود پاک کا فیض خود بہنے لگا۔ تو ناظرین، اصل بات یہ ہے کہ درود پاک کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ عبادت ہے جس میں اللہ بھی شامل ہوتا ہے، فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ تو کیا ایسی عظیم عبادت غفلت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ درود پاک ہمیں روحانی ترقی دے، دل کو زندہ کریں، ایمان کو تازہ کرے اور زندگی میں برکت لائے، تو ہمیں اپنی نیت، اپنی توجہ، اپنی زندگی اور اپنے دل کو درست کرنا ہوگا، ورنہ ہم ساری عمر پڑھتے رہیں گے اور شکایت کرتے رہیں گے کہ ہمیں کچھ نہیں ملا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ فیض ہمیشہ موجود تھا، مگر ہم نے اس کے لینے کا سلیقہ نہیں سیکھا۔ اور آخر میں بس یہی کہنا ہے کہ اگر آج کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ شاید میں بھی انہی غلطیوں میں مبتلا ہوں، تو یہ احساس خود اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے۔ ابھی دروازہ بند نہیں ہوا، ابھی لوٹنے کا راستہ کھلا ہے۔ ناظرین، سچی توبہ کریں، دل کو جھکائیں، ادب کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کریں، اور پھر دیکھیں کہ کس طرح آہستہ آہستہ دل نرم ہوتا ہے، آنکھ نم ہوتی ہے، اور روح کو وہ سکون ملتا ہے جس کی تلاش میں انسان ساری عمر بھٹکتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پاک کا صحیح ادب، صحیح ذوق اور صحیح فیض عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کے دل درود پڑھتے وقت بھی زندہ ہوتے ہیں اور جن کی زندگی درود پاک کی برکت سے بدل جاتی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ مشاہدہ، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔